کہ خدا کی قسم وہ دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ ابو ہریرہ کا بھوک ہوتا تھا، بھوک کہ کسی بھی فیلڈ میں رہیے آپ ماہر بنیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جس چیز کے ساتھ جوڑا ہے، آپ اگر پوری زندگی بھی اگر سجدے میں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وعلمہ، اور تم میں سب سے اچھا شخص وہ بھی ہے جو اس کو سکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے دونوں کے لیے جو ہے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں اب کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے قرآن کے سیکھنے والے کو، اور جو آپ کے اساتذہ ہیں یہاں ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے وہ کسی دنیا کے ادنا انسان کے ذریعے نہیں دیا گیا، وہ رحمت للعالمین کے ذریعے دیا گیا یہ سرٹیفکیٹ، سید الانبیاء کے ذریعے دیا گیا یہ سرٹیفکیٹ، جو دنیا میں جتنے بھی نبی آئے تمام کے سردار ہیں۔ اس دنیا کا وجود جو ہے یہ ان کے وجہ سے ہی ہے، ان کے ذریعے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو یہ نعمت دی ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ اس کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت کیسے کیجیے گا؟ الماری میں جا کے لاک کر کے تالا لگا دیجیے، ایسے حفاظت کرنا ہے۔ یہ کوئی سونا چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ سونا چاندی تب تک آپ کا ساتھ دے گا جب تک وہ آپ کے پاس موجود ہے، جب تک آپ زندہ ہے تب تک وہ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ یہاں سے زیادہ وہاں ساتھ دے گا، دنیا سے زیادہ آخرت میں ساتھ دے گا یہ قرآن آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بعض لوگوں کے لیے جھگڑا کریں گے کہ اللہ یہ مجھے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اس کے لیے مشقت برداشت کرتا تھا، اس کے لیے یہ صبح سویرے اٹھ جاتا تھا، اس کے لیے یہ سختی برداشت کرتا تھا، اس کے لیے پریشانی برداشت کرتا تھا، اس کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ کھانا چھوڑ کر جو ہے چلا جاتا تھا، قرآن کا مشغول ہو جاتا تھا۔ تو جب آپ قرآن کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو قرآن آپ کے لیے کرے گا، قرآن آپ کے لیے بھی سفارش کرے گا۔ تو اللہ نے جو آپ کو نعمت دی اس کی قدر کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تمنا کرتے ہیں کاش مجھے قرآن پڑھنے آتا۔ اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا سکھا دیا۔ بہت سارے لوگ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ قرآن اچھے سے پڑھنے آتا تو نماز میں اچھے سے پڑھتے قرآن۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ کل حشر کے میدان میں کالے کپڑے میں اس کے نماز کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نماز جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے۔ اب قرآن پڑھنے ہی نہیں آ رہا ہے بیچارے کو سلیقے سے۔ اور قرآن میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں جب پڑھتا ہے پڑھنے والا تو ذرا سی زبر زیر کی وجہ سے اور حروف کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز اس کی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کوئی بچے ایسے ہیں جس کے پاس کرتا ہے لیکن پائجامہ نہیں؟ یا پھر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے پاس پائجامہ ہے لیکن کرتا نہیں ہے؟ اچھا کوئی ایسا بچہ جس کے پاس دونوں نہیں ہے، وہ چادر ادھر سے کام چلاتا ہے؟ کوئی بھی بچہ ہے؟ سب اپنے آجو باجو میں دیکھو تو کوئی ہے ایسا؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ اسلام کا جو پہلا مدرسہ ہے صفہ، جس کا نام کیا ہے؟ صفہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک مدرسے کی شکل میں تھا یہ صفہ جو ہے. صفہ کہتے ہیں چبوترا کو. چبوترا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صفہ. چبوترا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ زمین سے ذرا سا اونچا اس کو بنایا جاتا ہے. اب وہ بیٹھک نما ہوتا ہے تو وہ ذرا اونچا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے جو ہے قرآن والوں کی نسبت شروع سے ہی اونچے جگہ پر رکھی ہے. آپ دنیا میں بھی اونچا بیٹھو اور اللہ کے یہاں بھی آپ کا مقام اونچا رہے گا انشاءاللہ. تو اصحاب صفہ جو تھے، صفہ میں پڑھنے والے لوگ جن کو صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ علم سیکھتے تھے. معلوم ہے آپ کو وہ لوگ اتنے غریب تھے کہ کسی کے پاس پیجامہ ہے تو کرتا نہیں ہے، کسی کے پاس کرتا ہے تو پیجامہ نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے پاس تو نہ کرتا ہے نہ پیجامہ ہے، چادر سے ہی سطر ڈھانکتے تھے، چادر سے. اگر کسی کے پاس لباس میسر بھی ہے تو اس میں کئی پابند لگے رہتے تھے. تو ان لوگوں نے ایسی زندگی گزاری اور اس طرح جو علم حاصل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب صفہ میں سے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب صفہ میں علم حاصل کرتے تھے تو علم حاصل کرنے کے درمیان ایسی بھوک لگتی تھی ہمیں، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوتا تھا. آج کل جو مدارس کا نظام ہے تو مدرسے والے انتظام کر کے دیتے ہیں نا کھانا پینا، وہاں مطبخ کا بھی نظام ہوتا ہے، لیکن اصحاب صفہ کے لیے کوئی نظام نہیں تھا کھانے پینے کا. محض یہ کہ آپ آئیے اور علم حاصل کیجئے بس. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی بھوک لگتی تھی کہ میں بعض دفعہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا، مسجد کے دروازے پر بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ ابو ہریرہ کے گردن پر چڑھ کر کے جو ہے لوگ جاتے تھے. اس وقت یہ خیال تھا کہ ابو ہریرہ کو جو ہے نا دورہ کی بیماری ہوتی ہے، ابو ہریرہ کو دورہ آ گیا ہے. اور اس وقت دورہ کا جو علاج یہ تھا کہ لوگ گردن پہ پیر رکھتے تھے تاکہ یہ بیماری ختم ہو جائے، اس وقت آدمی ہوش میں آ جائے. تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ابو ہریرہ کو دورہ آ گیا، اور لوگ پیر سے جو ہے گردن کو دباتے تھے اس کی، اور وہ گردن پر پیر رکھ کے گزرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ ابو ہریرہ کا بھوک ہوتا تھا. بھوک کہ جس بھوک کی شدت میں بھی ابو ہریرہ نے علم حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے. آپ کو تو سب کچھ میسر ہے یہاں. مدینہ میں کچھ لوگ آتے تھے مسجد نبوی کے دروازہ پر کچھ کھجور ٹانگ کر کے، صفہ والوں کے لیے ٹانگ کے کچھ کھجور اور چلے جاتے تھے. کبھی ٹنگا ہوا ملا تو کچھ توڑ کے کھا لیا کھجور، کبھی ٹنگا ہوا ہے ہی نہیں. بھوک کی حالت میں کیا کریں گے؟ لیکن اس بھوک کی حالت میں اور لباس نہ ہوتے ہوئے، کسی کے پاس پیجامہ ہے، کسی کے پاس کرتا ہے، کسی کے پاس چادر ہی ہے صرف، لیکن ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے، نیگلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے علم سیکھا اور قرآن اور حدیث کو منوعاً جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح سالم موجود تھا وہ ہم تک پہنچایا ان لوگوں نے. ارے اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو آج قرآن و حدیث صحیح طریقے سے ہم تک پہنچتا. انہوں نے علم حاصل کیا تو انہوں نے اپنے بعد والوں کو پہنچایا، بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو پہنچایا، پھر اس کے بعد والوں نے اس کے بعد والے کو پہنچایا، پھر انہوں نے ہم تک پہنچایا. تو یہ قربانی سے آیا ہے، قربانی سے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا بہت بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف، معلوم بھی ہے بخاری شریف کیسے لکھی گئی ہے؟ ہوش اڑ جائیں گے آپ کے، آپ شرمسار ہو جائیے گا. ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں حاضر نہیں تھے. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا. ساتھیوں میں پریشانی کہ امام بخاری آخر گئے کہاں. استاذ پریشان کہ اتنا تیز بچہ تھا پڑھنے میں، وہ کہاں چلا گیا آخر. بچوں کو بھیجا، شاگردوں کو کہ جا کے پتہ کرو اس کے گھر پہ امام بخاری ہے کہاں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دروازہ بند کیے ہوئے تھے اور اندر موجود تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو دوستوں نے کہا کہ عبداللہ نام تھا امام بخاری کا، عبداللہ پڑھنے نہیں آتے، استاد تلاش کر رہے ہیں تم کو. تو امام بخاری نے اندر سے کہا کہ دوستو میرے پاس صرف ایک کپڑا تھا، آج وہ اس لائق بھی نہیں بچا کہ ہم اس کو پہن کر درسگاہ میں حاضر ہو جائیں. کچھ پہننے کے لیے ہے بھی نہیں.
اسی لیے میں جو ہے دروازہ اندر سے لگا کر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. ایسے قربانی کا تصور ہمارے یہاں بھی آتا ہے دماغ میں. تو علم قربانی سے جتنا حاصل کیجیے گا آپ کے علم میں عمل میں آپ کی زندگی میں اتنی پختگی آئے گی. تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے مسجد کے دروازے پر. پھر بعد میں کیا ہوا, اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا نوازا ہے, بعد میں اتنا نوازا ہے اللہ نے. اللہ قرآن و حدیث کی برکت سے بہت دیتا ہے, پھر اتنا دے گا کہ آپ سمیٹ نہیں پائیں گے. تو اللہ نے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم دیا, اتنا مال دیا کہ حدیث کے راوی جتنے بھی ہیں, جتنے بھی صحابہ حدیث کے راوی ہیں, حدیث کو روایت کرنے والے ہیں, ان میں سب سے زیادہ روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کتابوں میں. لیکن پڑھنے کے زمانے میں کیا حال تھا, اور حدیث کی کتاب آپ جب کھولیے گا تو وہاں ابو ہریرہ کا سب سے زیادہ نام آپ کو نظر آئے گا. تو قربانی دیا کب, نام لیا جا رہا ہے اب, تب سے اب تک. تو قربانی سے ڈرنا نہیں ہے. حالات آئے تو حالات سے پنجہ آزمائی کا جو ہے ہمارے اندر ہنر ہونا چاہیے, یعنی کہ گھبرا گئے چھوڑ دیے. اور انشاءاللہ ویسے حالات تو آپ کے پاس آئیں گے بھی. اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے تو اس کی قدر کریں. اس لیے میں کہتا ہوں قدر کریں. جب اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی تو اللہ مزید دے گا آپ کو, اللہ مزید دے گا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ میری نعمت کی قدر کرو گے تو میرے بندے میں اور دوں گا تم. اللہ نے علم سے بھی نوازا اور مال سے بھی نوازا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں میری حالت ایسی ہو گئی کہ ابو ہریرہ سب سے مہنگا کپڑا اس وقت ہوتا تھا کتان کا کپڑا. سب سے مہنگا کپڑا کون ہوتا تھا, کتان کا کپڑا ہوتا تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کتان کے کپڑوں میں ناک صاف کرتا تھا. کس میں ناک صاف کرتا تھا؟ اللہ نے اتنا دیا, اتنا دیا. ہم لوگ تو پہلے سے ہی ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں کہ مدرسہ میں پڑھ کے کیا کریں گے. ارے آپ وہ کر سکتے ہیں دوسرا کوئی مائیں کا لال نہیں کر سکتا. آپ کے ہندوستان کے ایجوکیشن جو منتری گزرے ہیں سب سے پہلے آزادی کے بعد, وہ کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد تھے. کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ آپ جس طرح مدرسے میں پڑھے وہ بھی مدرسے میں پڑھے تھے. تو اپنے ذہن کو وسیع کیجئے کہ اللہ جہاں تک کام لے گا ہم سے وہاں تک کام کریں گے. اور کچھ ہمیشہ بڑا کرنے کی سوچیے, چھوٹا نہیں. اگر آپ نے سوچا کہ مجھے چھت پر جانا ہے لیکن آپ اس لائق نہیں ہیں تو کم سے کم کوشش کرتے کرتے آپ چھت پہ چلے تو جائیے گا. ارے چلے جائیے گا نا بھائی, بھلے ہی پیر میں کتنا تکلیف ہے کچھ بھی, لیکن آپ نے ٹھان لیا کہ جانا ہے تو جانا ہے. بھلے تھوڑی سی پریشانی ہوئی جانے میں, لیکن آپ نے سوچا کہ بس یہیں تک محدود ہو جانا ہے, ہم کو 4-5 ہی سیڑھی تک جانا ہے. تو بتائیے کبھی چھت پہ چڑھ پائیے گا آپ لوگ؟ ارے چڑھ پائیے گا؟ کبھی نہیں چڑھ پائیے گا. تو ہمیشہ بڑا کرنے کا سوچیے, ہمیشہ کیا کرنے کا سوچیے, بڑا کرنے کا. اور یہ سوچیے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ قوم کے لیے کریں گے. اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتا ہے, پھر جانور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ارے اللہ نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں, دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل جو ہے وہ انسان ہے. اب آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے صرف جئیں گے اور جانور بھی اپنے لیے صرف سوچ رہا ہے کہ ہم جئیں گے, تو پھر آپ میں اور ہمارے میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر ہمیشہ قوم کے لیے جینا سیکھیے, اپنے بھائیوں کے لیے جینا سیکھیے, اپنے علاقے کے لیے جینا سیکھیے. تب اللہ جو ہے ان سوچوں پر آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کتنا دے گا آپ کو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, فقیہ, مفسر اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ہارون رشید جو ہے وہ اپنے محل کے بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. کون بیٹھا ہوا تھا؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ. تقریباً آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی اس وقت. شور برپا ہوا, شور شرابہ برپا ہوا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ شور شرابہ سنے گا تو پریشان ہوگا ہی کہ میرے علاقے میں شور شرابہ کاہے کی ہو رہی ہے. اور وہ بادشاہ جو آگے دنیا کی سلطنت پر ان کی حکومت تھی, تو انہوں نے اپنے وزیروں کو بھیجوایا. وزیروں کو بھیجوانے کا یہ پتا کرنے کے لیے آخر یہ شور ہے کس چیز کی. تو ان کے وزیروں نے آ کر کہا
کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں. آج کون آئے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ آئے ہیں. تو کہا کہ عبداللہ بن مبارک آئے تو آئے، کوئی بات نہیں، دیکھ لیں یہ شور شرابہ کیسی ہو رہی ہے. بولے حضرت پورا علاقہ پلٹ کے چلا گیا ہے عبداللہ بن مبارک کی زیارت کے لیے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک ہو گئی اسی درمیان. تو چھینک میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ. چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے نا. اور جو چھینک کو سنے اس کو کیا بولنا چاہیے؟ ہاں، جو چھینک سنے وہ یرحمک اللہ کہے، اور جو چھینک کرے تو وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہے. طریقہ یہی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کی زیارت کے لیے پورا علاقہ اٹھ کے گیا ہوا تھا، کچا کچ بھیڑ بھری ہوئی. تو ان کے جواب میں اس علاقے والوں نے جو کہا یرحمک اللہ تو دھول اڑنے لگا، اتنی بھیڑ تھی. تو حضرت ان کے جواب میں جو یرحمک اللہ کہا ہے نا لوگوں نے، یہ انہی کا شور شرابہ تھا. یرحمک اللہ کی آواز تھی، یہ آواز. تو ان کی بیوی وہیں باس میں بیٹھی ہوئی تھی، ہارون رشید کی. تو بیوی تو بیوی ہوتی ہے تو ٹھنگا کہتی ہے بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہیں. اصل کا بادشاہ یہ لوگ ہیں. اصل بادشاہ کون ہے؟ یہ لوگ ہیں جو دل پر حکومت کرتے ہیں. جو کرو من سے کرو، جو کام کرنا ہے تو من سے کرو. ایک بھنگی اگر کوئی سلیقہ مند ہوتا ہے اور اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے تو ایسے بھنگی کو جو ہے، ایسے جھاڑو دینے والے کو وہ پی ایم اور سی ایم بلاتے ہیں اپنے گھر کی صفائی کے لیے. کیوں بلاتے ہیں؟ کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہے. تو آپ اپنے جس فن میں رہیے، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں رہیے، آپ ماہر بنیے. یہ کوشش کیجیے آپ.